ارحم میری بات پر یقین کریں، میرا اس انسان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ نہ وہ میسیجز میں نے کیے تھے اور نہ اسے کمرے میں بلایا تھا۔ پلیز میری بات کا یقین کریں، میں سچ کہہ رہی ہوں۔ فروا بے بسی سے اس کے آگے ہاتھ جوڑ گئی۔ دور ہو جاؤ میری نظروں کے سامنے سے۔ میں تم جیسی بد کردار لڑکی کو مزید اپنی زندگی میں برداشت نہیں کر سکتا۔ نکل جاؤ یہاں سے، ارحم سرخ چہرے کے ساتھ چلایا۔ ارحم، میرا کوئی قصور نہیں اور میں اس وقت کہاں جاؤں گی؟ میرا اس گھر کے علاوہ کوئی گھر نہیں ہے۔ فروا نے کھڑکی سے باہر رات کے اندھیرے کو دیکھتے روتے ہوئے کہا تھا۔ جہاں بھی جاؤ لیکن میری نظروں کے سامنے سے دفع ہو جاؤ، اس سے پہلے میں تمہیں آزاد کر دوں۔ چلی جاؤ یہاں سے۔ ارحم اسے دھکا دیتا چلایا۔ وہ بیڈ سے جا لگی۔ اس کا سر بری طرح بیڈ کے کونے سے لگا جہاں سے اب خون بہنے لگا تھا۔ نکلو یہاں سے۔ ارحم نے اس کا بازو پکڑتے اسے کھڑا کیا اور اسے گھسیٹتے ہوئے روم میں باہر لے گیا۔ سامنے اس کے گھر والے کھڑے تھے۔ سب اس سارے تماشے کو سر انجام دے کر خاموش تھے۔ ارحم پلیز میرے ساتھ ایسا مت کرے۔ ارحم مجھے درد ہو رہا ہے۔ وہ درد سے کراہتی ارحم سے التجا کر رہی تھی۔ آئندہ اس گھر میں قدم مت رکھنا، دفع ہو جاؤ۔ وہ اس سے مین گیٹ کے باہر روڈ پر پھینکتا انگلی سے وارن کرتے ہوئے بولا اور دروازہ بند کر دیا۔ ارحم دروازہ کھولیں پلیز۔ ارحم، میں کہاں جاؤں گی؟ آپ جانتے ہیں مجھے ڈر لگتا ہے اندھیرے سے۔ ارحم پلیز مجھے اس طرح اکیلے مت چھوڑ کر جائیں، دروازہ کھولیں۔ وہ روتے ہوئے چلائی اور دروازہ بجانے لگی، لیکن وہاں پر اسے خاموشی کے سوا کچھ نہیں ملا۔ رات کے اس پہر تیز بارش اور کڑکتی بجلی اسے مزید خوفزدہ کر رہی تھی۔ وہ وہاں بیٹھی ارحم کو پکارتی روتی ہوئی سو گئی۔ جب وہ اٹھی تو ہاسپٹل کے بیڈ پر تھی۔ اس کے گرد 2 لڑکا لڑکی کھڑے تھے۔ کچھ مہینے پہلے۔ پاپا آپ ارحم سے ملیں تو صحیح، وہ بہت اچھا لڑکا ہے۔ پاپا میں اس کے ساتھ خوش رہوں گی۔ فروا اپنے باپ کے گھٹنوں سے لگی ان کے پاس بیٹھی منتیں کر رہی تھی۔ میں تمہاری شادی عادل کے ساتھ ہی کروں گا، چاہے تم اس کے ساتھ خوش رہو یا نہ رہو۔ فروا کے پاپا نے اس کا ہاتھ جھٹکتے ہوئے کہا اور اٹھ کھڑے ہوئے۔ ماما پلیز آپ پاپا کو کچھ کہیں، میں ارحم سے محبت کرتی ہوں، کیسے عادل سے شادی کر سکتی ہوں؟ فروا نے روتے ہوئے اپنی ماں کے ہاتھ تھامے۔ میرے خیال سے فروا تمہارے پاپا بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ بے شک تم ارحم کو پسند کرتی ہو، لیکن شادی کے بعد عادل کو پسند کرنے لگو گی۔ اس کی ماں نے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے پیار سے سمجھایا اور پھر اس کے ماما پاپا اس کے روم سے نکل گئے۔ ان کے نکلتے ہی فروا تیزی سے اٹھی اور دروازہ بند کر کے اس نے فون اٹھایا اور ارحم کو کال کی۔ ارحم، پاپا اور ماما نہیں مان رہے۔ اگر انہوں نے میری شادی عادل سے کر دی تو میں اپنی جان دے دوں گی، فروا نے روتے ہوئے اسے بتایا۔ تم رو مت اور ایسی ویسی حرکت کرنے کا سوچنا بھی مت، میں تمہارے پاپا سے خود بات کرتا ہوں، ارحم نے اسے پیار سے سمجھایا۔ ارحم وہ آپ کو کچھ کر دیں گے، میں آپ کو ان سے ملوانا نہیں چاہتی، مجھے سمجھ نہیں آ رہی میں کیا کروں۔ فروا اپنا سر تھامتے سسک گئی۔ پریشان مت ہو، وہ مجھے کچھ نہیں کہیں گے، میں ان سے بات کروں گا تو بات آگے بڑھے گی نا، ارحم نے اسے تسلی دی اور کال کاٹ دی۔ فروا کی ارحم سے فیس بک پر بات ہوئی تھی اور 5 سال بات کرتے کرتے دونوں کو ایک دوسرے سے محبت ہو گئی تھی۔ اب وہ دونوں شادی کرنا چاہتے تھے، لیکن فروا کے ماں باپ مان نہیں رہے تھے۔ فی الحال ارحم نے بھی اپنی ماں سے بات نہیں کی تھی۔ اس کا باپ تھا نہیں، 2 بہنیں تھیں۔ وہ واحد گھر میں کمانے والا تھا۔ اس کی ماں اور بہنوں کے بہت ارمان تھے اسے لے کر۔ فروا کا ایک بھائی تھا اور ایک کزن جو ان کے گھر میں ہی رہتے تھے۔ بھائی زعیم دبئی میں جاب کرتا تھا اور کزن عادل انہی کے گھر رہتا تھا۔ زعیم اسے باہر لے کر جانا چاہتا تھا، لیکن گھر میں اپنے ماں باپ اور بہن کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ اس لیے زعیم اور اس کے باپ نے عادل سے مشورہ کر کے فیصلہ کیا تھا کہ فروا کا اس سے نکاح کر دیں تاکہ خاندان والے ان کے بارے میں بات نہ کر سکے کہ انہوں نے اپنے جوان بھتیجے کو گھر رکھا ہوا ہے۔ لیکن فروا کسی اور کو پسند کرتی تھی اور وہ اس نکاح سے انکار کر رہی تھی اور ارحم سے ملنے کی خواہش کر رہی تھی، جس پر اس کے ماں باپ ماننے کو تیار نہیں تھے۔ اگلے دن ارحم کراچی سے لاہور آیا تھا۔
اگر تم چاہتے ہو کہ یہاں سے زندہ سلامت واپس جاؤ تو اب دوبارہ میرے سامنے رشتے کی بات مت کرنا۔ فروا کے پاپا نے سختی سے کہا اور اسے وہاں سے جانے کا اشارہ کیا۔ انکل، ہم دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں، آخر آپ اپنی بیٹی کی خوشی کیوں نہیں دیکھ رہے؟ ارحم نے نرمی سے انہیں سمجھانا چاہا۔ تم جا رہے ہو یا میں تمہیں دھکے مار کر یہاں سے نکلواؤں؟ ارحم کے پاپا چلائے۔ پاپا پلیز، میں ارحم کے ساتھ ہمیشہ خوش رہوں گی، پلیز مان جائیں۔ فروا جو دروازے سے باہر کھڑی ان کی باتیں سن رہی تھی، اندر آتے ارحم کی سائڈ لیتے بولی، فروا یہاں سے جاؤ، تمہاری اجازت کس نے دی تمہیں یہاں آنے کی؟ اور تم لڑکے یہاں سے آرام سے چلے جاؤ ورنہ جان سے جاؤ گے۔ فروا کے پاپا نے فروا کو گھورا اور ارحم کو وارن کیا، تم جا رہے ہو یا نہیں؟ ارحم کو فروا کی طرف دیکھتے پا کر عادل چلایا تو وہ وہاں سے چلا گیا۔ خبردار، جو آئندہ تم اس طرح کسی کے سامنے آئی اور فون دو اپنا، آئندہ نہ تم گھر سے نکلو گی اور نہ فون یوز کرو گی۔ فروا کے پاپا نے اس کے ہاتھ سے فون لیا۔ پاپا پلیز میرے ساتھ اتنا ظلم مت کرے، میرا نکاح عادل سے مت کرے، میں مر جاؤں گی۔ اس نے بہت منتیں کی اپنے باپ کی، لیکن وہ وہاں سے چلے گئے۔ عادل بھی غصے سے اسے دیکھتا وہاں سے چلا گیا۔ کیوں تم ہماری عزت کا جنازہ نکالنے پر تلی ہوئی ہو؟ جانتی بھی ہو کیا افواہیں پھیل رہی ہیں تمہارے بارے میں کہ تم نے فون پر لڑکوں سے رابطے رکھے ہوئے۔ پورا خاندان اپنی بیٹیوں کو کہہ رہا ہے کہ فروا سے دور رہو، وہ خراب لڑکی ہے۔ اس کی ماں نے روتے ہوئے اس کے آگے ہاتھ جوڑ دیے۔ ماما پاپا بھی تو میری بات نہیں مان رہے، انہیں کہیں مان جائے ورنہ میں اپنی جان دے دوں گی۔ پھر آپ میری شادی عادل سے کیسے کروائیں گے؟ پلیز پاپا کو منائیں۔ فروا نے اپنی ماں کے آگے ہاتھ تھامتے سسکتے ہوئے کہا، اگر انہوں نے تمہارا نکاح ارحم سے کروا دیا تو وہ پلٹ کر تمہاری شکل نہیں دیکھیں گے، انہوں نے فروا کو سمجھایا۔ ماما میں بعد میں پاپا کو منا لوں گی، لیکن ابھی کے لیے آپ منا لیں۔ فروا نے ان سے وعدہ لیا تو وہ اٹھ کر وہاں سے چلے گئی۔ فروا بھی اٹھ کر وہاں سے چلی گئی تھی۔ عادل، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ فروا کی ماں اٹھ کر عادل کے روم میں آئی تھی۔ جی چچی جان کہیں۔ عادل سیدھا ہو کر بیٹھا۔ بیٹا تم فروا سے نکاح کے لیے انکار کر دو اور اپنے چاچو کو بھی سمجھاؤ کہ فروا تمہارے ساتھ خوش نہیں رہ پائے گی۔ تم دونوں کی شادی کبھی کامیاب نہیں ہو پائے گی، کیونکہ ہر کامیاب زندگی کے لیے میاں اور بیوی دونوں کا ایک ہونا ضروری ہے، اور فروا کبھی تم سے اپنی زندگی نہیں بڑھائے گی۔ اور تم خود سوچو، تم اس لڑکی کو اپنی بیوی کیسے قبول کرو گے جو تمہارے سامنے کئی بار اپنی محبت کو کسی اور کے لیے جتا چکی ہو؟ شادی کے بعد تم دونوں کے بیچ جھگڑوں کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا۔ تم اسے اس کے حال پر چھوڑ دو اور اسے وہ کرنے دو جو وہ چاہتی ہے۔ اسے زندگی اسی کے آگے جو سبق دے گی اسے وہ خود جھیلے گی، کیونکہ ہم نے اسے بہت سمجھایا لیکن وہ سمجھنا نہیں چاہتی۔ اب ہمیں اسے اس کے حال پہ چھوڑ دینا ہی بہتر ہے۔ جب اس کی زندگی اسے ٹھوکر دے گی تو وہ لوٹ کر ہمارے پاس ہی آئے گی۔ تمہیں تو کوئی بھی لڑکی مل جائے گی جو تمہیں محبت دے گی، وہ سب دے گی جو تم چاہتے ہو۔ امید ہے تم میری بات سمجھ گئے ہوگے۔ فروا کی ماں نے اسے کہیں دیر سمجھانے کے بعد پوچھا، ٹھیک ہے چچی جان، میں اس بارے میں سوچوں گا، میں آپ کو کل جواب دے دوں گا۔ عادل نے کچھ توقف کے بعد اسبات میں سر ہلایا تو وہ اٹھ کر اپنے روم میں چلی گئی۔ اگلے دن عادل نے اپنے چاچو کو سمجھا بجھا کر نکاح سے انکار کر دیا۔ فروا کی ماں نے فون کر کے زعیم کو بھی سب بتا دیا تھا، جس پر اس نے اپنے باپ کو سمجھایا تھا کہ فروا کی خوشی ہے اس کا وہاں نکاح کر دے، جس کے ساتھ وہ خوش رہ سکتی ہے۔ کچھ نے فروا کی ماں نے بھی سمجھایا تھا، وہ بہت مشکل سے مانے تھے اور ارحم کو بلوا لیا تھا۔ ان سب میں فروا خوش نظر آ رہی تھی۔ سادگی سے دونوں کا نکاح ہوا۔ پاپا، وہ اپنے باپ سے ملنے لگی تو اس کے باپ نے ہاتھ اٹھا کر منع کر دیا۔ میں نے اپنی خوشی سے تمہارا نکاح نہیں کیا جو تمہیں محبت کے ساتھ رخصت کروں، اور میری بات کان کھول کر سن لو، اب میرا تم سے کوئی تعلق نہیں، میری کوئی بیٹی نہیں، جو تھی وہ مر چکی ہے۔ آئندہ اس گھر میں بھول کر بھی مت آنا، اس گھر کے دروازے تمہارے لیے ہمیشہ کے لیے بند ہیں، انہوں نے سرد لہجے میں کہا اور وہاں سے چلے گئے۔ فروا اپنی ماں سے گلے لگتے بہت روئی تھی۔ اس کی ماں نے اسے دھتکارا نہیں تھا کیونکہ وہ اس کی ماں تھی
اور اسے گلے لگاتے دعاؤں کے ساتھ ارحم کے ساتھ رخصت کیا۔ وہ ٹرین کے ذریعے لاہور سے کراچی آ گئے تھے۔ فروا پورے راستے روتی گئی۔ فروا دیکھو جو ہونا تھا وہ ہو گیا۔ تمہارے پاپا نے وقتی طور پر وہ سب کہا ہے، کچھ منتھ بعد تم اپنے پاپا کو منا لینا۔ ارحم نے بینچ پر بیٹھتے اسے سمجھایا تھا جہاں وہ کھانا کھانے کے لیے رکے تھے۔ ارحم، میں اپنے پاپا کو جانتی ہوں، وہ اتنی جلدی نہیں مانیں گے، وہ اب کبھی میری شکل نہیں دیکھیں گے۔ فروا نے اسے دیکھتے سسکتے ہوئے کہا، مان جائیں گے، تم ان کی بیٹی ہو، اور تمہارا بھائی بھی واپس آئے گا تو انہیں منا لے گا، جیسے نکاح کے لیے منا لیا۔ تم رونا بند کرو۔ ارحم نے اسے اپنے سینے سے لگایا۔ اور آپ کی ماما، کیا وہ مجھے قبول کریں گی؟ اگر انہوں نے مجھے گھر میں نہیں داخل ہونے دیا تو؟ فروا نے اسے الگ ہوتے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ ان کی فکر مت کرو، میں انہیں منا لوں گا، ارحم نے لاپرواہی سے کہا تو فروا پرسکون ہوئی اور پھر وہ دونوں ٹرین کی طرف بڑھ گئے جہاں ٹائم ختم ہو چکا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ اپنے گھر میں کھڑے تھے۔ یہ کون ہے ارحم؟ ارحم کی ماں نے ارحم کے ساتھ کھڑی فروا جو دیکھ کر پوچھا۔ ماما، یہ میری وائف ہے فروا، میں نے نکاح کیا ہے فروا سے، ارحم نے فروا کے گرد بازو حائل کرتے بتایا۔ ارحم، تم نے اس لڑکی سے نکاح کر لیا، یہ جانتے ہوئے کہ میں نے تمہیں منع کیا تھا، اسے لے جاؤ یہاں سے ورنہ میری مری ہوئی شکل دیکھو گے، ارحم کی ماں چلائی تھی۔ ماما، میں فروا سے محبت کرتا ہوں، اس لیے آپ سے کہا تھا کہ کر دے میری شادی فروا سے، لیکن آپ نہیں مانی تو مجھے اسی طرح نکاح کرنا پڑا، ارحم نے نرمی سے انہیں کہا۔ فروا خاموشی سے اس کے ساتھ کھڑی تھی۔ وہ اس کی ماں کے تیور دیکھ کر ہی ڈر گئی تھی، کچھ بولنے کی ہمت نہیں کر پا رہی تھی۔ اور تم بے شرم لڑکی، ذرا شرم نہیں آئی؟ ایک ماں سے اس کا بچہ چھینتے، جانتی ہو کیا درد ہوتا ہے اس کی ماں کا، جس نے اپنے بچوں کو بن باپ کے پالا ہو، اس کی خوشیوں کے خواب سجائے ہوں، اور صرف ایک لڑکی ان کی زندگی میں آ کر اس کے بچے کو چھین کر لے جائے۔ ارحم کی ماں فروا پر برسی۔ فروا سسکی۔ ماما، اسے کچھ مت کہیں، اگر آپ اسے قبول نہیں کریں گی تو میں فروا کو لے کر یہاں سے چلا جاؤں گا اور کبھی واپس نہیں آؤں گا۔ اب آپ سوچ لیں اپنے بیٹے کو کھونا چاہتی ہیں یا نہیں، ارحم نے غصے سے کہا۔ ارحم، تو اپنی ماں کو یہ سب کہہ رہے ہو؟ ارحم کی ماں حیرت سے بولی۔ ماما، تو آپ بھی تو میری بات نہیں مان رہی نا، پلیز آپ فروا کو کچھ مت کہیں اور اسے قبول کر لیں، فروا بہت اچھی لڑکی ہے۔ ارحم نے فروا کو اپنے پیچھے کرتے کہا، ٹھیک ہے، میں نے اسے قبول کر لیا ہے، اب اسے کہو یہ بھی آئندہ مجھے ماں سمجھے۔ انہوں نے نہ جانے کس دل سے حامی بھری۔ ماما، فروا آپ کو ماں سمجھے گی اگر آپ اسے بیٹی سمجھیں گی، ارحم نے سسکتی ہوئی فروا کو دیکھ کر کہا۔ چلو آ جاؤ اب اندر، اس کی ماں نے محبت سے کہا۔ ارحم فروا کا ہاتھ تھامتے آگے بڑھا اور اسے اپنے روم میں لے گیا۔ ماما، آپ اتنی آسانی سے کیسے اسے بہو قبول کر سکتی ہیں؟ ارحم کی بہن یمنا نے غصے سے کہا۔ تم صبر کرو، اس کو اپنے گھر سے اور اپنے بیٹے کی زندگی سے نہ نکالا تو میرا نام بھی قدسیہ نہیں، انہوں نے شاطرانہ لہجے میں کہا۔ ماما، کیسے نکالیں گی آپ اسے؟ بھائی اس سے محبت کرتے ہیں، اور جس طرح وہ ان سے نکاح کر کے لے آئی ہیں، کبھی کسی قیمت پر اسے نہیں چھوڑیں گے، یمنا نے فکر مندی سے کہا۔ ارحم اسے اپنے ہاتھوں سے پکڑ کر گھر سے نکالے گا، تم صرف انتظار کرو، انہوں نے شاطرانہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ فروا دیکھو، میں تمہارے ساتھ ہوں، تم کبھی خود کو اکیلا مت سمجھنا، اور یہاں بھی کوئی مشکل محسوس ہو مجھے بتانا اور کوشش کرنا ماما سے محبت سے پیش آنا، ہمیشہ ان کی عزت کرنا، وہ بھی تمہیں اپنی بیٹی سمجھیں گی۔ ارحم نے اسے بیڈ پر بٹھاتے اس کے ہاتھوں کو تھامتے ہوئے سمجھایا۔ میں کوشش کروں گی، لیکن آپ بھی مجھ سے وعدہ کریں، اسی طرح ہمیشہ میرے ساتھ کھڑے رہیں گے، کبھی مجھے اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔ فروا نے نم آنکھوں سے اسے دیکھتے کہا۔ ارے میں تو کھڑا ہوں تمہارے ساتھ، ڈونٹ وری۔ ارحم مسکرایا اور اسے اپنے سینے سے لگایا۔ فروا نے خود کو پرسکون محسوس کیا، وہ اپنی محبت کو حاصل کرنے کے لیے اپنے باپ کو ناراض کر چکی تھی، وہ واپس بھی نہیں جا سکتی تھی، اور ارحم سے بھی اسے خوف تھا کہ وہ کبھی اسے چھوڑ کر نہ جائے۔
چلو جاؤ، جا کر فریش ہو جاؤ اور اچھے سے کپڑے پہن لو، بعد میں اپنے ڈریسز ہینگ کر لینا۔ ارحم نے اس کے چہرے کو ہاتھوں میں تھامتے کہا اور اس کی پیشانی پر لب رکھے۔ فروا اٹھی اور بیگ سے اپنا ایک ڈریس نکالتے باتھ روم کی طرف بڑھ گئی۔ ارحم خود بیڈ پر لیٹ گیا۔ فی الحال وہ سونا چاہتا تھا۔ فروا باہر نکلی تو ارحم سو چکا تھا۔ وہ اچھے سے تیار ہو کر باہر آ گئی۔ کمروں سے گزرتے وہ قدسیہ بیگم کے کمرے سے گزری تو ناک کر کے اندر آ گئی۔ السلام علیکم۔ فروا نے روم میں آتے سلام کیا۔ وعلیکم السلام، آ جاؤ بیٹا، انہوں نے محبت سے کہا تو فروا ان کے پاس بیٹھ گئی۔ بیٹا تم ان کپڑوں میں بہت پیاری لگ رہی ہو، لیکن ارحم کو تو ایسے رنگ نہیں پسند۔ وہ تمہارا دل رکھنے کے لیے ضرور کہے گا، لیکن میں اپنے بیٹے کو جانتی ہوں، وہ بہت سوبر ہے۔ قدسیہ بیگم نے اس کے بازو کو سہلاتے ہوئے کہا۔ فروا کافی حسین تھی اور اس لال رنگ کے ڈریس میں بہت پیاری لگ رہی تھی۔ ہلکا پھلکا سا میک اپ اسے مزید حسین بنا رہا تھا۔ آنٹی، ارحم کو جو پسند ہے آپ مجھے وہ بتا دینا تاکہ میں ان کی پسند کے مطابق ڈھل سکوں، فروا نے مسکرا کر انہیں دیکھتے کہا۔ ہاں، بس جو میں تمہیں کہوں گی تم اسی بات پر عمل کرنا آئندہ۔ ویسے بھی اب تم میری بیٹی ہو اور میں چاہتی ہوں تم دونوں میرے بچے ہمیشہ خوش رہو، انہوں نے لہجے میں مٹھاس بھرتے ہوئے کہا۔ اوکے آنٹی، اینڈ تھینک یو۔ آپ نے مجھے بیٹی کہا تو کیا میں آپ کو ماما کہہ سکتی ہوں؟ فروا نے خوش دلی سے کہا۔ ہاں ہاں، کیوں نہیں، انہوں نے اس بات میں سر ہلاتے کہا اور اس سے میٹھی میٹھی باتیں کرنے لگی۔ فروا کو اندازہ نہیں تھا کہ جتنی مٹھاس وہ منہ سے نکال رہی ہیں، اتنی کڑواہٹ ان کے دل میں بھرتی جا رہی ہے۔ ارحم کی آنکھ کھلی تو فروا اس کے سرہانے بیٹھی تھی اور اسے دیکھ رہی تھی۔ اسے آنکھیں کھولتے دیکھ کر ہلکا سا مسکرائی اور یہی مسکراہٹ ارحم کو مسکرانے پر مجبور کر گئی۔ آپ کی نیند پوری ہو گئی تو جلدی سے چلیں، کھانا کھانے چلتے ہیں، فروا نے اس کے بالوں پر ہاتھ پھیرتے کہا۔ فی الحال میں تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں کیونکہ اس وقت تم مجھے بہت پیاری لگ رہی ہو، ارحم نے مسکرا کر اس کے حسین چہرے کو دیکھتے کہا اور اس کی گود میں سر رکھ گیا۔ اس وقت مطلب میں ویسے ہی آپ کو پیاری نہیں لگتی؟ فروا خفا ہوئی۔ میری جان، تم نیچرلی پیاری ہو تو مجھے اب بھی پیاری لگ رہی ہو نا، ارحم نے اس کے ہاتھ اپنے لبوں سے لگائے۔ اوکے، اب اٹھ جائیں، رات کو بھی تو سونا ہے آپ کو، فروا نے اسے گھور کر کہا۔ رات کو تو میں نے سونا ہی نہیں اور نہ ہی تم نے، ارحم شرعی لہجے میں بولا۔ کیوں، مجھے تو نیند آئے گی نا، میں آپ کی طرح اتنی دیر سوئی تھوڑی ہوں، فروا نے حیرت سے اور پھر اسے گھور کر کہا۔ اوکے میری جان، کھانا کھانے کے بعد دیکھتے ہیں، ارحم اٹھ بیٹھا۔ فروا اپنے وجیح شوہر کو دیکھتے رشک کرتے مسکرائی۔ فروا، میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ تم مجھے مل جاؤ گی اور یوں میرے سامنے بیٹھی ہوگی۔ تم جب سے میری زندگی میں آئی ہو، ان چند لمحوں نے میری زندگی میں خوشیاں بھر دیں۔ اب جب بھی میں آفس سے واپس آؤں یا سو کر اٹھوں، تم مجھے اسی طرح میرے لیے بند سنور کر بیٹھی نظر آؤ، ارحم نے اس کا چہرہ ہاتھوں میں لیتے کہا اور اس کی پیشانی پر لب رکھے۔ فروا مسکرا کر اس بات میں سر ہلا گئی۔ ارحم اٹھ کر چلا گیا۔ اگلے چند دن ارحم کی ماں کا رویہ اس کے ساتھ بالکل ٹھیک نہ رہا۔ جاؤ فروا بیٹا، یمنا کے لیے سوپ بنا لاؤ۔ آج یمنا کی طبیعت کچھ خراب تھی تو قدسیہ بیگم نے فروا کو مخاطب کیا جو بھی سارا کام کر کے فارغ ہوئی تھی۔ وہ اٹھی اور دوبارہ کچن میں چلی گئی۔ ابھی وہ سوپ بنا رہی تھی جب کوئی اس کے پیچھے آ کھڑا ہوا اور اس کے گرد بازو حائل کیے۔ ارحم چھوڑے مجھے، میں سوپ بنا رہی ہوں۔ فروا اسے دیکھے بغیر ہلکا سا مسکرائی اور اس کے ہاتھ اپنے گرد ہٹانے چاہے تو وہ اس کے ہاتھ اپنے ہاتھ سے قابو کرتے اس کی کمر اپنے سینے سے ٹکا گیا۔ ارحم، ہم کچن میں ہیں، فروا اس کے جسم کو خود کے ساتھ محسوس کرتے بولی۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ ارحم کی تیز چنگاڑتی آواز پر دونوں پلٹے۔ فروا کے دل کی دھڑکنیں تیز ہوئی۔ اس نے اس لڑکے کو دھکا دیا جو کب سے اسے چھو رہا تھا۔ ارحم، فروا فوراً سے اس کی طرف بڑھی۔ تم دونوں اس کچن میں اکیلے کیا کر رہے تھے؟ ارحم دونوں کو دیکھ کر چلایا۔ وہ لڑکا ارحم کا خالہ زاد تھا، حامد۔ میں سوپ بنا رہی تھی، مجھے نہیں پتا یہ کون ہے اور یہ یہاں کیسے آئے؟ فروا خوف زدہ ہوئی تھی۔ حامد، تم جانتے بھی ہو فروا میری وائف ہے،
ارحم نے گہری نظروں سے حامد کو دیکھا۔ سوری برو، مجھے نہیں پتا تھا یہ تمہاری وائف ہے، لیکن مائنڈ مت کرنا، تمہاری وائف نے ہی مجھے کچن میں بلایا تھا، حامد نے معصومیت سے کہا۔ نہیں ارحم، یہ جھوٹ کہہ رہے ہیں۔ فروا کی آنکھوں سے آنسو گرے۔ فروا میرے ساتھ روم میں چلو، ارحم نے غصے سے اس کا ہاتھ پکڑتے کہا اور اسے لے کر اپنے روم میں لے گیا۔ بس جس کام کے لیے میں نے تمہیں بلایا ہے وہی تم نے اچھے طریقے سے انجام دینا ہے، جس سے ابھی دیا ہے۔ حامد باہر آیا تو اس کی خالہ نے اسے شاباشی دی۔ بدلے میں مجھے کیا ملے گا خالہ جان؟ حامد نے سوالیہ نظروں سے انہیں دیکھا۔ تمہیں وہی جو تم چاہتے ہو، انہوں نے اپنی بیٹی کی طرف اشارہ کیا جو اس وقت سو رہی تھی۔ اگر یمنا نہ مانی تو؟ حامد نے آئی برو چکاتے کہا۔ اس کی فکر مت کرو، میں ہوں نا، انہوں نے مسکرا کر کہا۔ فروا، وہ سب کیا تھا؟ کیا کر رہا تھا وہ تمہارے ساتھ کچن میں؟ ارحم اسے کمرے میں لاتا چلا کر بولا۔ ارحم، میں نہیں جانتی، مجھے لگا وہ آپ ہے، انہوں نے آپ کا والا پرفیوم اور آپ جیسی شرٹ پہنی تھی، فروا نے سسکتے ہوئے کہا۔ تم اتنی بے وقوف کیسے ہو سکتی ہو؟ ارحم اس کا بازو سختی سے پکڑ گیا۔ ارحم، میرا بازو درد کر رہا ہے۔ فروا کے رونے میں تیزی آئی تو ارحم اسے جھٹکتا واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ فروا بیڈ پر بیٹھتی رونے لگی۔ ارحم کے اتنے سخت لہجے پر اسے اپنا بھائی اور باپ یاد آئے جو کبھی اس سے سخت لہجے میں بات نہیں کرتے تھے۔ ارحم فریش ہو کر باہر نکلا تو اسے روتا پایا۔ وہ خاموشی سے اپنے روم سے نکل گیا۔ فروا کو دکھ ہوا، ارحم نے اسے منایا بھی نہیں۔ وہ اٹھی اور بیڈ پر جا کر روتے روتے سو گئی۔ اسے اپنی ماں کی شدت سے یاد آ رہی تھی۔ اس کی ماں کے پاس فون تھا لیکن اس کے باپ نے سختی سے منع کر دیا تھا کہ وہ بالکل بھی فروا سے بات نہیں کر سکتی۔ رات کو ارحم آیا تو وہ جاگ چکی تھی۔ ارحم نے بیڈ پر لیٹتے اس کا رخ اپنی طرف کیا۔ سوری میری جان۔ ارحم کا نرم لہجہ سن کر وہ سسک اٹھی اور روتی چلی گئی۔ میرا کوئی قصور نہیں تھا، پھر بھی آپ مجھ پر چلائے، اس نے سسکتے ہوئے کہا۔ میں تھوڑا ڈپریس تھا اس لیے غصہ کر گیا، معاف کر دو اپنے ظالم شوہر کو۔ ارحم نے اس کے گرد بازو حائل کرتے خود کے قریب کیا۔ مجھے دکھ ہوا تھا اور میں بہت روئی بھی تھی۔ فروا نے اس کی سیاہ آنکھوں میں بھیگی آنکھوں میں دیکھتے کہا۔ اوکے نا میری جان، میں معافی مانگ رہا ہوں نا، آئندہ بالکل نہیں رلاؤں گا۔ ارحم نے اس کی پیشانی پر لب رکھے۔ لیکن مجھے آپ سے بات نہیں کرنی، میں آپ سے ناراض ہوں، فروا نے رخ موڑتے کہا۔ ارے اچھا، دیکھو کان بھی پکڑا۔ ارحم اٹھ کر کان پکڑ گیا۔ اس طرح نہیں منائے۔ فروا نے اسے گھورا۔ اوکے پھر تم بتاؤ کیسے مناؤں اپنی جان کو؟ ارحم دبی مسکراہٹ کے ساتھ بولا۔ مجھے آئس کریم کھلانے لے کر چلیں، فروا نے سوچتے ہوئے کہا۔ یار رات کافی ہو گئی ہے، باہر تو نہیں جا سکتا لیکن اپنی جان کو منانے کے لیے میں کوشش کر سکتا ہوں، ارحم مسکرا کر بولا اور اٹھ کر باہر نکل گیا۔ اس نے اپنے دوست سے کہہ کر آئس کریم منگوا لی جو 5 منٹ میں اس کے دروازے پر کھڑا تھا۔ ارحم اس کا شکریہ ادا کرتا روم میں آ گیا۔ یہ لو کھاؤ اب، ارحم نے آئس کریم اس کے ہاتھ میں تھماتے کہا تو وہ مسکرائی اور کھانے لگی اور ارحم کو بھی کھلائی جو وہ مسکرا کر کھا گیا۔ اب ناراضگی ختم نا؟ ارحم نے اسے آئس کریم ختم کرتے دیکھ کر کہا تو وہ گہرا سا مسکرائی اور اس بات میں سر ہلا گئی۔ تھینک یو میری جان۔ ارحم اسے سینے سے لگاتے خود میں بینچ گیا۔ اگلے دن ارحم آفس چلا گیا تو وہ فروا گھر کے کاموں سے فارغ ہو کر یمنا کے ساتھ بیٹھ گئی تھی۔ شروع دن سے ہی کسی نے اس کے ساتھ برا سلوک نہیں کیا تھا، وہ سب بہت خاموشی سے اپنی چال چل رہی تھی۔ یار فروا، تم مجھے اپنا فون دو، مجھے اپنی فرینڈ سے بات کرنی ہے۔ یمنا نے فروا کے فون کو دیکھتے فوراً کہا۔ ہاں یہ لے لو، فروا نے اسے اپنا فون دے دیا۔ فروا یار مجھے کافی کی نیڈ ہو رہی ہے، تم ایک کام کرو کافی بنا کر لان میں ہی لے جاؤ، میں جب تک اپنی فرینڈ سے بات کر لوں، یمنا نے اسے دیکھتے کہا تو فروا اس بات میں سر ہلاتی وہاں سے چلی گئی۔ اس نے جلدی سے فون میں حامد کا نمبر سیو کیا اور اس سے چیٹنگ کرنا سٹارٹ کر دی۔ محبت بھرے میسیجز کے ساتھ اس نے ارحم کی برائیاں بھی کی جس پر حامد اسے سمجھا رہا تھا، لیکن فروا بدلے میں مزید برائیاں کرتی جا رہی تھی۔ اسے میسیجز کرتے آدھے گھنٹے سے اوپر ہو گیا۔ یمنا کی ماں نے فروا کو جان بوجھ کر کسی اور کام میں لگا لیا۔
فروا ان کے دل میں اپنی جگہ بنانا چاہتی تھی، اس لیے ان کا ہر کام خاموشی سے کرتی تھی۔ آخر 1 گھنٹہ گزر گیا اور اس کے فون پر ارحم کی کال آنے لگی۔ یمنا نے جلدی سے حامد کے چیٹ کو ہائڈ کر دیا اور فون لے کر کچن میں آ گئی۔ یہ لو فروا بھائی کی کال آ رہی ہے۔ یمنا نے اسے فون دیتے بتایا تو فروا نے لے لیا اور کچن سے باہر چلی گئی۔ ماما ڈونٹ وری، میں ایسا اسے پھنساؤں گی کہ ساری زندگی بھائی اس کی شکل نہیں دیکھیں گے۔ یمنا نے شاطرانہ مسکراہٹ کے ساتھ اپنی ماں کو دیکھا۔ مجھے یقین ہے میری جان تم بڑے بڑے کام نہیں کرتی ہو۔ انہوں نے اسے شاباش دی تو یمنا فروا کے پیچھے چلی گئی۔ ارحم میں اب سے بعد میں بات کرتی ہوں، ابھی میں ایک ضروری کام کر رہی ہوں۔ فروا نے یمنا کو فون بند کرنے کا اشارہ کرتے دیکھ کر کہا تو ارحم نے حیرت سے فون کو دیکھا۔ وہ اس کے لیے ہر ضروری کام چھوڑ دیتی تھی۔ یمنا کیا ہوا؟ فروا نے کال کاٹتے اسے دیکھا۔ یار میں اپنی فرینڈ سے بات کر رہی تھی جب بھائی کی کال آ گئی، ابھی ہماری بات ادھوری ہی رہ گئی ہے۔ یمنا نے اتنا کہا اور اس کے ہاتھ سے فون لیتے اپنے روم میں چلی گئی۔ فروا نے حیرت سے اسے دیکھا اور پھر کچن میں چلی آئی۔ آ جاؤ فروا، میں تمہارا انتظار کر رہی تھی۔ قدسیہ بیگم نے نرمی سے اسے اپنے پاس بلایا اور کام میں الجھا دیا۔ دوسری طرف یمنا فروا بن کر حامد سے باتیں کرتی رہی۔ یمنا نے کچھ دیر بعد اسے فون دے دیا۔ ارحم آفس سے واپس آیا تو فروا فون میں لگی ہوئی تھی۔ فروا پانی پلا دو مجھے۔ ارحم نے اسے فون میں کچھ ٹائپ کرتے دیکھ کر کہا۔ جی بس 1 منٹ۔ فروا نے اسے دیکھے بغیر کہا اور لگی رہی کیونکہ یمنا نے اپنی فرینڈ کو اسائنمنٹ سینڈ کرنے کا کہا تھا اور کہا تھا بھائی غصہ کریں گے اگر انہیں پتہ چلا کہ میں اپنی فرینڈ سے بھی اسائنمنٹ شیئر کرتی ہوں۔ 5 منٹ بعد وہ اٹھی اور فون صوفے پر رکھ کر کچن میں چلی گئی۔ ارحم نے بے دہانی میں صوفے پر ہاتھ رکھا تو اس کے فون پر نظر پڑتی اٹھا لیا جہاں لاک لگا ہوا تھا۔ ارحم حیران ہوا۔ فروا اپنے فون پر کبھی لاک نہیں لگاتی تھی، کچھ دن سے وہ فروا کی یہی حرکتیں نوٹ کر رہا تھا۔ خیر اسی طرح یہ بھی دن گزر گیا۔ اگلے چند دن ارحم اس سب کو محسوس کرنے لگا۔ یمنا کا میسیجز والا سلسلہ بھی جاری تھا۔ آج ارحم اور آفس سے واپس آتے پانی پینے کچن میں آیا تھا۔ قدسیہ بیگم اس وقت کچن میں کھانا بنا رہی تھی اور یمنا برتن دھو رہی تھی۔ ارحم برا مت منانا، تمہاری بیوی اب بالکل بھی میری فکر نہیں کرتی۔ میں نے کہا کہ چائے بنا دو، آگے سے مجھے کہتی خود بنا لے، میں خود اس گھر کے کام کر کے تھک گئی ہوں۔ اب تم خود دیکھو، اس گھر کے کام سانجے ہیں، ہم سب مل کر کرتے ہیں۔ آج تو میری طبیعت خراب تھی ورنہ میں اسے کبھی نہ کہتی۔ اب دیکھو میں اس طعنے سے بچنے کے لیے کھانا بھی بنا رہی ہوں تاکہ فروا یہ نہ کہے بیماری کا بہانہ بنا رہی ہوں۔ قدسیہ بیگم نے ارحم کو دیکھتے شکایتی لہجے میں کہا۔ ماما ڈونٹ وری، میں اسے سمجھاؤں گا۔ ارحم نے انہیں سمجھاتے ہوئے کہا، روم میں آ گیا۔ فروا مجھے ماما سے تمہاری شکایت کیوں مل رہی ہے؟ کیا تم ان کا بالکل بھی خیال نہیں رکھتی؟ ارحم نے بیڈ پر بیٹھتے شوز اتارتے کہا۔ آپ ہی بتا دے میں اور کیسے ان کا خیال رکھوں، پورے گھر کا کام میں خود کرتی ہوں، اوپر سے میری کوئی ہیلپ بھی نہیں کرواتا، فروا نے غصے سے کہا۔ فروا ابھی ماما کھانا بنا رہی تھی اور یمنا برتن دھو رہی تھی، تو تم کیسے کہہ سکتی ہو کہ وہ تمہاری ہیلپ نہیں کرواتی؟ ارحم نے حیرت سے اسے دیکھا۔ وہ ابھی گئی ہوں گی لیکن صبح سے میں کاموں میں لگی تھی، فروا نے کچھ سوچ کر کہا، کیونکہ جب وہ روم میں آئی تھی تو یمنا اور قدسیہ بیگم دونوں سامنے نہیں تھی۔ فروا تم کافی چینج ہونے لگ گئی ہو، میں نے بھی نوٹ کیا، نہ تم پہلے جیسے لہجے میں مجھ سے بات کرتی ہو، نہ ہی میرے لیے بن سور کر رہتی ہو۔ ارحم نے اٹھ کر کھڑے ہوتے غصے سے کہا، مجھے آپ کی ماما نے منع کیا تھا کہ عورت کو بن سور کر نہیں رہنا چاہیے، اس لیے میں نہیں ہوتی تیار اب، فروا نے بے بسی سے کہا۔ فروا جھوٹ بول کر میری ماما کو بیچ میں مت لاؤ، وہ تو چاہتی ہیں ہم دونوں ایک دوسرے کی باتیں مانیں اور محبت سے ایک ساتھ رہیں۔ ارحم اس کا بازو پکڑتے غصے سے بولا۔ ارحم آپ کو اپنی ماما پر اتنا یقین ہے کہ آپ مجھے جھوٹا ثابت کر رہے ہیں، فروا نے نم آنکھوں سے کہا۔ ہاں ہے مجھے یقین ان پر، کیونکہ وہ میری ماں ہے، وہ مجھ سے کبھی جھوٹ نہیں بول سکتی، لیکن تم بول سکتی ہو کیونکہ تم پہلے بھی کئی بار کہہ چکی ہو۔ ارحم نے اس کا بازو جھٹکتے کہا اور نہانے کے لیے باتھ روم چلا گیا۔ فروا حیرت سے اسے دیکھے گئی۔ اگلے چند دن ان کی بات نہیں ہوئی، کسی نے ایک دوسرے کو نہیں منایا۔
یمنا نے اپنی ماں اور حامد کے ساتھ مل کر ایک پلان بنایا جس پر تینوں خوش تھے۔ ارحم اپنی بڑی بہن کو لینے کے لیے کراچی سے حیدرآباد جا رہا تھا۔ اس نے فروا کو نہیں بتایا تھا، صرف اپنی ماں اور بہن کو بتایا تھا۔ جب وہ واپس آیا تو رات کا وقت تھا، کافی تیز بارش ہو رہی تھی۔ وہ روم میں آیا تو فروا روم میں نہیں تھی۔ وہ باہر آ گیا اور اپنی ماں سے فروا کے بارے میں پوچھا۔ پتہ نہیں کہاں ہے، اس کی ماں نے کندھے اچکاتے کہا۔ بھائی آئی ایم ریئلی سوری، میں آپ کو نہیں بتا پائی کیونکہ مجھے فروا نے قسم دے رکھی تھی کہ اگر میں نے اس کے بارے میں کسی کو بتایا تو وہ مجھے پھنسا دے گی اس سارے معاملے میں۔ یمنا نے روتے ہوئے کہا۔ کیسا معاملہ یمنا؟ مجھے ٹھیک طریقے سے بتاؤ کیا ہوا ہے؟ ارحم نے نہ سمجھی سے اپنی بہن اور ماں کو دیکھا۔ بھائی یہ دیکھے، یمنا نے اسے فون میں حامد کا چیٹ کھول کر دکھا دیا۔ وہ پڑھتا گیا، آنکھ کے چہرے کے زاویے بدلتے گئے۔ فروا، وہ غصے سے چلایا۔ بھائی وہ میرے اور ماما والے روم میں ہے، کہہ رہی تھی آج کھڑکی والے روم میں سوؤں گی۔ آپ کے روم میں کھڑکی نہیں ہے، اس لیے مجھے کہا کہ میں اور ماما آپ کے روم میں سو جائیں۔ جب آپ لوگ آئے تو میں اور ماما آپ ہی کے پاس آ گئے۔ فروا نے تو روم میں جا کر دروازہ لاک کر دیا تھا، شاید اسے نہیں پتا تھا کہ آپ آ جائیں گے۔ یمنا نے آنسو صاف کرتے اسے بتایا تو وہ غصے سے سرخ چہرے کے ساتھ تیزی سے یمنا کے روم کی طرف بڑھا اور دروازہ بجاتا رہا۔ دوسری طرف فروا کی تیز آواز سے آنکھ کھل گئی۔ اس نے حیرت سے اس انسان کو دیکھا جو اس کے ساتھ لیٹا تھا اور پھر اس کمرے کو۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اس کمرے میں کیسے پہنچی۔ وہ تو یمنا کے ساتھ کافی پی کر اپنے روم میں سونے چلی گئی تھی۔ وہ انہی سوچوں میں گم تھی جب ارحم دروازہ توڑ کر اندر آیا۔ سامنے کا منظر دیکھتے ارحم کا پارا ہائی ہوا تھا۔ وہ دونوں بیڈ سے اٹھ گئے تھے۔ فروا کا دل بری طرح دھڑکا۔ ارحم تیزی سے آگے بڑھا اور زوردار تھپڑ فروا کے گال پر مارا۔ فروا اس چیز کے لیے تیار نہیں تھی۔ وہ ایک جھٹکے سے زمین پر جا گری، اس کا ہونٹ پھٹ گیا تھا جہاں سے اب خون رسنا شروع ہو گیا تھا۔ تم اتنی گھٹیا ہو، تمہیں ذرا سی شرم محسوس نہیں ہوئی یہ سب کرتے؟ ارحم نے اس کے بالوں سے پکڑتے اسے کھڑا کیا۔ ارحم میں نہیں جانتی میں یہاں کیسے؟ فروا نے درد سے سسکتے ہوئے کہا۔ بکواس بند کرو، تم اس گھٹیا انسان سے 1 مہینہ باتیں کرتی رہی۔ آج جب میں یہاں موجود نہیں تھا تو تم نے موقع دیکھ کر اسے بلا لیا۔ کیوں فروا؟ میری محبت میں کیا کمی رہ گئی تھی بتاؤ مجھے؟ ارحم تیش میں آتے چلایا۔ آخر میں اس کی آواز رند گئی۔ ارحم میں نے کبھی اس انسان سے بات نہیں کی اور نہ ہی میں نے اسے یہاں بلایا ہے، میرا یقین کریں، میں جھوٹ نہیں بول رہی۔ فروا اس کی آنکھوں میں بے یقینی دیکھ کر تڑپ کر بولی۔ میں تمہاری کس بات کا یقین کروں فروا؟ اس فون میسیجز کا یا اس کمرے میں حامد کی موجودگی کا؟ اور تمہیں ذرا شرم نہیں آئی؟ بے غیرت انسان، میں تمہیں اپنے بھائیوں کی طرح سمجھتا تھا اور تم نے میرے ہی گھر میں نقب لگا رکھی تھی۔ ارحم حامد کی طرف بڑھتے اس پر جھپٹا اور اس کے منہ پر مکہ جڑ دیا۔ مجھے تمہاری وائف نے خود میسیجز کر کے ٹریپ کیا اور اب بھی اس نے مجھے کہا کہ تم گھر نہیں ہو تو میں آ جاؤں۔ حامد نے خود کو سنبھالتے کہا تو ارحم نے بے بسی سے فروا کو دیکھا جو نفی میں گردن ہلا رہی تھی۔ ارحم روم سے نکل گیا، فروا بھاگ کر اس کے پیچھے گئی تھی۔ پیچھے وہ تینوں ہنسے تھے۔ ارحم میری بات کا یقین کریں، میرا اس انسان سے کوئی لینا دینا نہیں، نہ وہ میسیجز میں نے کیے اور نہ اسے کمرے میں بلایا تھا۔ پلیز میری بات کا یقین کریں، میں سچ کہہ رہی ہوں۔ فروا بے بسی سے اس کے آگے ہاتھ جوڑ گئی تھی۔ دور ہو جاؤ میری نظروں کے سامنے سے، میں تم جیسی بدکردار لڑکی کو مزید اپنی زندگی میں برداشت نہیں کر سکتا، نکل جاؤ یہاں سے۔ ارحم سرخ چہرے کے ساتھ چلایا۔ ارحم میرا کوئی قصور نہیں ہے اور میں اس وقت کہاں جاؤں گی؟ میرا اس گھر کے علاوہ کوئی گھر نہیں ہے۔ فروا نے کھڑکی سے باہر رات کے اندھیرے کو دیکھتے روتے ہوئے کہا۔ جہاں بھی جاؤ لیکن میری نظروں کے سامنے سے دفع ہو جاؤ، اس سے پہلے میں تمہیں آزاد کر دوں، چلی جاؤ یہاں سے۔ ارحم نے اسے دھکا دیتے چلایا۔ وہ بیڈ سے جا لگی، اس کا سر بری طرح بیڈ کے کونے سے لگا جہاں سے اب خون بہنے لگا تھا۔ نکلو یہاں سے۔ ارحم نے اس کا بازو پکڑتے اسے کھڑا کیا اور اسے گھسیٹتے ہوئے روم سے باہر لے گیا۔ سامنے اس کے گھر والے کھڑے تھے۔ سب اس سارے تماشے کو سر انجام
دیکھ کر خاموش تھے۔ ارحم پلیز میرے ساتھ ایسا مت کرے ارحم، مجھے درد ہو رہا ہے۔ وہ درد سے کراہتی ارحم سے التجا کر رہی تھی۔ آئندہ اس گھر میں ایک قدم مت رکھنا، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ وہ اسے مین گیٹ کے باہر روڈ پر پھینکتا انگلی سے وارن کرتے بولا اور دروازہ بند کر دیا۔ ارحم دروازہ کھولیں پلیز۔ ارحم میں کہاں جاؤں گی، آپ جانتے مجھے ڈر لگتا ہے اندھیرے سے۔ ارحم پلیز مجھے اس طرح اکیلے مت چھوڑ کر جائیں، دروازہ کھولیں۔ وہ روتے ہوئے چلائی اور دروازہ بجانے لگی، لیکن وہاں پر اسے خاموشی کے علاوہ کچھ نہیں ملا۔ رات کے اس پہر تیز بارش اور کڑکتی بجلی اسے مزید خوفزدہ کر رہی تھی۔ وہ وہاں بیٹھی ارحم کو پکارتی روتی ہوئی سو گئی۔ جب وہ اٹھی تو ہاسپٹل کے بیڈ پر تھی۔ اس کے گرد 2 لڑکا لڑکی کھڑے تھے۔ ارحم کہاں ہے؟ انہیں کہے میں نے کچھ نہیں کیا، میرا یقین کرے۔ وہ سب کچھ یاد آتے پھر سے رو دی۔ آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، پلیز روئے مت۔ اس لڑکی نے نرمی سے اسے دیکھتے کہا، تم کون ہو اور ارحم کہاں ہے؟ فروا نے نہ سمجھی سے دونوں کو دیکھا اور اٹھنے کی کوشش کی۔ میں اور بھائی جاگنگ پر جا رہے تھے تو تمہیں گیٹ کے سامنے بے ہوش دیکھا تو تمہیں ہاسپٹل لیا۔ اب تم کیسا فیل کر رہی ہو؟ لڑکی نے اپنے بھائی کی طرف اشارہ کرتے بتایا۔ ارحم نہیں آئے؟ فروا نے بے چینی سے انہیں دیکھا۔ ہم اس گھر میں گئے تھے لیکن انہوں نے کہا کہ وہ آپ کو نہیں جانتے اور جن کا آپ نام لے رہی ہیں ارحم، وہ کہہ رہے تھے کہ وہ آفس جا رہے ہیں، وہ واپس آئیں تو آپ انہیں اس گھر میں نظر آئے اور پھر وہاں سے چلے گئے۔ اس لڑکی نے نرمی سے اسے بتایا۔ وہ سن چکے تھے جب ارحم کی ماں نے ارحم کا نام لیا تھا۔ ارحم مجھ سے محبت کرتے ہیں، وہ مجھے بے آسرا کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ فروا نے ایک بار پھر بھری آنکھوں سے انہیں دیکھا اور بری طرح رو دی۔ وہ لڑکا خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اسے فروا پر ترس آیا تھا۔ اس لڑکی نے فروا کو گلے سے لگا لیا۔ وہ جانتی تھی اس وقت اسے اپنے کسی بہت عزیز کی ضرورت تھی۔ فروا اس کے سینے سے لگی زاروں کی طرح رو دی۔ اسے ارحم سے ہرگز یہ امید نہیں تھی کیونکہ وہ اس سے محبت کرتا تھا۔ فروا اس کے لیے اپنا گھر دولت چھوڑ کر آئی تھی اور ارحم نے صرف اپنے کزن کے گھٹیا الزام پر یقین کر کے اسے گھر سے نکال دیا۔ یہ بھی نہیں سوچا کہ وہ اتنی تیز بارش میں رات کے پہر کہاں جائے گی۔ اس لڑکی اور لڑکی نے فروا کو سمجھا بجھا کر ایک ویگن پر بٹھا دیا تھا کیونکہ ویگن کا ڈرائیور ان کا جاننے والا تھا۔ فروا نے بمشکل پورا راستہ خاموشی سے سفر کیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو گرتے گئے۔ پاس بیٹھی ایک لڑکی نے اس سے بہت پوچھا لیکن اس نے جواب نہیں دیا۔ اگلے دن وہ گمسم سی اپنے گھر کے باہر کھڑی تھی۔ اس نے بیل بجائی تو گارڈ نے دروازہ کھول دیا۔ وہ اندر آئی۔ وہ آج 2 مہینے بعد اس گھر میں قدم رکھ رہی تھی۔ تم یہاں کیوں آئی ہو؟ منع کیا تھا نا میں نے، تمہیں آئندہ اس گھر میں مت آنا۔ فروا کے پاپا نے اسے دیکھتے ہی چلا کر کہا، پاپا کام ڈاؤن، فروا اتنی دور سے آپ سے ملنے آئی ہے، پلیز مس بیہیو مت کرے۔ زعیم نے نرمی سے اپنے باپ کو سمجھایا۔ وہ کل ہی دبئی سے آیا تھا کیونکہ وہ 3 سال سے نہیں آیا تھا اور اب آیا تو 1 مہینے بعد جانے والا تھا۔ پاپا مجھے معاف کر دیں، فروا نے روندی آواز میں کہا اور چکرا کر نیچے گر گئی۔ زعیم فوراً اس کی طرف بڑھا۔ فروا آنکھیں کھولو۔ زعیم اس کے وجود کو اپنے بازو میں اٹھائے تیزی سے صوفے کی طرف بڑھا اور اسے لٹاتے فوراً اس کے اوپر پانی کا اسپرے کیا۔ وہ اسے پانی پلایا۔ اس کے پاپا بھی فکر مندی سے صوفے پر بیٹھ گئے۔ چاہے جتنی بھی وہ نفرت دکھاتے، فروا تھی تو ان کی بیٹی۔ فروا کیا ہوا ہے اور تمہیں یہ سر پر چوٹ کیسے لگی؟ زعیم نے اس کے ہوش میں آتے ہی سوال کرنا شروع کر دیے۔ فروا نے اپنے بھائی کو دیکھا تو اٹھ کر اس کے سینے سے لگتی پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ اس کی ماں اور عادل بھی اپنے روم سے نکل آئے تھے۔ فروا نے روتے ہوئے انہیں سب بتا دیا۔ زعیم کو بہت غصہ چڑھا۔ وہ ارحم سے ملنا چاہتا تھا لیکن فروا نے اسے منع کر دیا کہ کہیں ان دونوں کی لڑائی نہ ہو جائے۔ زعیم اپنی بہن کا چہرہ دیکھ کر خاموش ہو گیا تھا۔ کچھ دن ایسے ہی خاموشی سے گزرے۔ ارحم نے فروا سے کوئی رابطہ نہیں کیا اور نہ ہی فروا نے، کیونکہ وہ اسے مزید صفائی نہیں دینا چاہتی تھی، نہ دوبارہ اپنے ماں باپ کا دل دکھانا چاہتی تھی۔ دوسرے زعیم نے بھی سختی سے منع کر دیا کہ وہ اب ارحم جیسے انسان کے ساتھ اسے جانے نہیں دے گا جس نے ذرا سا بھی فروا پر یقین نہیں کیا تھا۔ آج فروا کی کچھ طبیعت خراب تھی۔
وہ کچن سے نکلی تو چکرا گئی۔ فروا تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ فروا کی ماں نے فکر مندی سے کہا۔ ماما آج صبح سے دل بہت اداس ہے اور طبیعت بھی خراب ہے۔ فروا نے نم آنکھوں سے انہیں دیکھتے کہا۔ صبر کرو بیٹا، اللہ سب بہتر کرے گا، وہ خود تمہارے پاس لوٹ کر آئے گا۔ اس کی ماں نے اسے صوفے پر بٹھاتے سمجھایا۔ ماما وہ انسان لوٹ بھی آئے تو میں اپنی بہن کو اس کے ساتھ نہیں بھیجوں گا۔ اسے ذرا شرم نہیں؟ پہلے میری بہن کو پھنسا کر اس سے شادی کی، پھر اس پر گھٹیا الزام لگا کر گھر سے نکال دیا۔ زعیم اپنے باپ کے ساتھ گھر کے اندر آتا ان کی بات پر تلخی سے بولا۔ بھائی میں ساری زندگی آپ سب کے ساتھ بھی تو نہیں رہ سکتی۔ فروا نے آنکھوں کی نمی کو پیچھے دھکیلتے کہا۔ تو کیا ہو گیا فروا؟ ساری زندگی میں تمہیں اپنے ساتھ رکھ سکتا ہوں، اور ویسے بھی میں کوشش کر رہا ہوں تم بھی اس بار میرے ساتھ ہی چلی آؤ۔ تمہارا پاسپورٹ بن جائے گا، تم جتنا یہاں رہو گی تم ڈپریشن کی مریض بن جاؤ گی۔ زعیم نے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے کہا۔ بھائی میں کیسے جا سکتی ہوں، اور ماما پاپا ان کا کون خیال رکھے گا؟ فروا نے حیرت سے اسے دیکھتے کہا۔ میں چاہتا تھا ماما پاپا کا بھی جانا پاسبل ہو، لیکن ان کے کچھ مسائل آ رہے ہیں، اس لیے بعد میں ماما بابا کو لے جاؤں گا۔ زعیم نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ اوکے بٹ بھائی ارحم، وہ ایک دن ضرور میرے پاس واپس آئیں گے اگر میں انہیں یہاں نہ ملی، فروا نے سسکتے ہوئے کہا۔ فروا اس انسان کا دوبارہ ذکر میرے سامنے مت کرنا۔ زعیم نے غصے کو ضبط کرتے کہا تو فروا خاموشی سے نظریں جھکا گئی۔ بھائی مجھے ہاسپٹل لے جائیں، مجھے اپنا منتھلی چیک اپ کروانا تھا، فروا نے کچھ توقف کے بعد کہا۔ اوکے چلو۔ ارحم نے اس بات میں سر ہلایا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ فروا زعیم سے 5 منٹ لیتی روم میں چلی گئی اور پھر ریڈی ہو گئی تھی۔ احتیاط سے جانا بیٹا اور جلدی واپس آ جانا، تمہارے بابا ویٹ کر رہے ہیں تم دونوں کا، فروا کی ماں نے محبت سے کہا۔ اوکے ماما ہم جلدی آ جائیں گے، فروا نے ان کا گال چومتے کہا تو وہ بھی بے تحاشا اس کا ماتھا چوم گئی اور پھر زعیم کے ساتھ چلی گئی۔ یو آر پریگننٹ، ڈاکٹر نے اس کا چیک اپ کرنے کے بعد اسے بتایا تھا۔ فروا کے چہرے پر ایک لہر خوشی کی دوڑی جبکہ زعیم لب بھینچ گیا۔ کیا ہم ابارشن کروا سکتے ہیں؟ زعیم نے کچھ توقف کے بعد کہا۔ فروا نے حیرت سے اسے دیکھا۔ بٹ وائی؟ اگر آپ ابارشن کروائیں گے تو ان کی دوبارہ ماں بننے کے چانسز کم ہوں گے، ڈاکٹر نے حیرت سے کہتے اسے خبردار کیا۔ اوکے تھینک یو، چلو فروا۔ زعیم لب بھینچتے اٹھ کھڑا ہوا اور فروا کے ساتھ ہاسپٹل سے نکل آیا۔ بھائی آپ نے ایسا کیوں کہا؟ فروا نے گاڑی میں بیٹھتے حیرت سے اسے دیکھا۔ فروا میں تمہیں اس بچے کے ساتھ دبئی نہیں لے کر جا سکتا اس لیے کہا، اور ویسے بھی اب جب تم اس انسان سے ڈائیورس لے لو گی تو اس بچے کا کیا کرو گی؟ زعیم نے سامنے دیکھتے گاڑی چلاتے ہوئے کہا۔ بھائی اگر یہ رکاوٹ ہے میرے آپ کے ساتھ جانے میں تو میں نہیں جاؤں گی، لیکن اللہ نے مجھے زندگی کی سب سے بڑی خوشی دی ہے، میں اسے ہرگز نہیں کھونا چاہتی۔ ان چند لمحوں میں مجھے اپنا آپ پرسکون محسوس ہوا اور آپ کہہ رہے میں ابارشن کروا لوں؟ بھائی پلیز یہ ظلم مت کریں۔ فروا کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ فروا آئی ایم سوری، میں تمہیں ہرٹ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ زعیم نے گاڑی سائڈ پر روکتے اس کی آنکھوں میں بہتے آنسوؤں کو صاف کیا اور اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ تبھی اس کا فون بجا۔ زعیم نے فروا سے الگ ہوتے فون اٹھایا۔ یار زعیم تم کہاں ہو؟ دوسری طرف سے اس کا پڑوسی دوست گھبرائی ہوئی آواز میں بولا۔ میں فروا کے ساتھ ہاسپٹل آیا تھا، بھی راستے میں ہی ہوں۔ زعیم نے فروا کو دیکھتے اسے بتایا۔ تمہارے گھر میں آگ لگ گئی ہے، فوراً یہاں پہنچو، اس نے اتنا کہہ کر کال کاٹ دی۔ زعیم نے فوراً گاڑی سٹارٹ کی۔ فروا اس سے پوچھتی رہی لیکن زعیم کچھ نہیں بولا۔ گاڑی کی سپیڈ اس نے تیز کر دی۔ وہ دونوں گھر پہنچے تو پورا گھر جل چکا تھا۔ بھائی یہ کیا ہے؟ یہ ہمارا گھر، میرے ماما پاپا، بھائی یہ کیا ہو رہا ہے؟ فروا نے کپ کپاتے لہجے میں کہتے اپنے گھر کو دیکھا اور پھر زعیم کو جو خود حیرت سے نم آنکھوں سے اپنے گھر کو دیکھ رہا تھا۔ زعیم تمہارے ماما پاپا کی ڈیڈ باڈی ہاسپٹل پہنچا دی گئی، اب یہاں رکنے کا کوئی فائدہ نہیں، جاؤ ہاسپٹل جاؤ۔ اس کا پڑوسی دوست اس کی طرف بڑھتے بولا۔ میرے ماما پاپا کی ڈیڈ باڈی؟ بھائی یہ کیا کہہ رہا ہے؟ بھائی بھولی نا،
فروا نے زعیم کا بازو جھنجھوڑتے کہا جو بالکل سکتے کی حالت میں تھا۔ فروا وہیں پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ اسے چند عورتیں اپنے گھر لے گئیں جبکہ زعیم مردوں کی طرف تھا۔ جنازے دفنانے کے بعد وہ فروا سے ملا تھا جو بار بار بے ہوش ہو رہی تھی۔ عادل نے بھی اسے بہت حوصلہ دیا، جو خود آفس گیا ہوا تھا اور کال پر انفارم کرنے کے بعد گھر آیا۔ فروا میں تمہارے پاس ہوں، میری گڑیا، خود کو کبھی بھی تنہا مت سمجھنا۔ زعیم نے اسے اپنے سینے سے لگاتے خود کے آنسوؤں کو ضبط کرتے کہا، بھائی کاش ہم ماما پاپا کو گھر چھوڑ کر نہ جاتے تو آج وہ ہم سے دور نہ ہوتے۔ فروا نے سسکتے ہوئے افسوس کیا، ان کی زندگی نے انہیں اتنی ہی مہلت دی تھی فروا، اور ماما پاپا تمہیں میرے پاس چھوڑ کر گئے ہیں، تم اکیلی نہیں ہو، ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے ہیں۔ زعیم نے اس کا ماتھا چومتے کہا۔ کچھ دن بعد عادل اپنے ماموں کے گھر شفٹ ہو گیا تھا، کیونکہ زعیم کے ماموں نے زعیم اور فروا کو اپنے گھر بلا لیا تھا۔ زعیم اب واپس دبئی نہیں جا سکتا تھا، اس کی امپورٹنٹ چیزیں آگ میں جل گئی تھی، اس لیے اس نے کراچی میں ہی ایک جاب ڈھونڈ لی۔ فروا اس گھر میں خاموشی سے رہتی تھی، کسی کا سلوک اس کے ساتھ اچھا نہیں تھا۔ اس کے ارحم سے شادی کی وجہ سے وہ لوگ اسے زعیم کی غیر موجودگی میں طنز کے تیروں کا شکار بنائے رکھتے۔ وہ صبر کر کے رہ جاتی، کیونکہ اس کا اس گھر کے علاوہ اب کہیں ٹھکانہ نہیں تھا۔ وہ اکیلے میں رو لیتی۔ اس نے ارحم کو ہر لمحے یاد کیا تھا، اس سے رابطہ کرنے کی کوشش بھی کی، لیکن اس کا نمبر بند تھا۔ فروا اتنی بے بس تھی کہ کراچی میں رہ کر اس سے نہیں مل سکتی تھی، جس کا شوہر تھا۔ زعیم بھی اپنے ماموں کے آفس میں فروا کے لیے پارٹ ٹائم جاب کر رہا تھا، تاکہ اس کی بہن کو کوئی مشکل نہ ہو۔ آخر وہ دن بھی آن پہنچا تھا جب فروا نے ایک پیاری سی بیٹی کو جنم دیا۔ فروا اسے دیکھتے بہت روئی تھی، وہ بیٹا چاہتی تھی جو اس کا سہارا تو بنتا۔ زعیم بہت خوش تھا، اس نے خود ہی بچی کا نام رکھا ہورین، اور اس کے لیے پورا کمرہ کھلونوں سے بھر دیا۔ فروا اس کی خوشی دیکھ کر خوش ہوئی تھی۔ زعیم نے اسے 1 سال میں بہت محنت کی اور اب الگ فلیٹ میں فروا کے ساتھ رہتا، کیونکہ وہ اپنے ماموں کی فیملی کے رویے پہچان چکا تھا۔ یہ بچی کون ہے؟ زعیم آج حور کو آفس لے کر گیا، جو 2 سال کی ہونے والی تھی اور بہت ہیلدی تھی۔ آفس میں سب اس سے پیار کر رہے تھے اور اس کے پھولے ہوئے سرخ گال چوم رہے تھے۔ تبھی ایک لڑکا زعیم کے کولیگ کے ہاتھ میں بچی کو دے کر بولا، یہ ہمارے سینئر زعیم سر کی بھانجی ہے، حورین نام ہے۔ اس نے خوش دلی سے بتایا۔ ماشاءاللہ، اس نے حور کے گال کو چھوا۔ ارحم تم اسے پکڑو، میں کچھ دیر میں آ کر تم سے لیتا ہوں۔ وہ لڑکا اتنا کہہ کر حورین کو اسے تھماتے چلا گیا۔ وہ ہلکا سا مسکرایا اور اس بچی کے ہنسنے کا سبب بنتا رہا۔ وہ بہت پرکشش بچی تھی۔ حور بھی ارحم کے ساتھ کھیلنے لگی جیسے پہلے سے جانتی ہو۔ ارحم فروا کے بعد کافی چڑچڑا ہو گیا تھا، بات بات پر جھگڑتا تھا۔ کچھ دن پہلے اس کے اپنے آفس میں کسی سے لڑائی ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے اسے فائر کر دیا گیا۔ بہت مشکل سے اسے زعیم کے آفس میں جاب ملی تھی، لیکن اب وہ خود کو کنٹرول میں رکھتا تھا، وہاں کسی کے ساتھ فری نہیں ہوتا تھا۔ ارحم کافی دیر حورین کے ساتھ کھیلتا رہا، کوئی دوبارہ حور کو لینے نہیں آیا تھا۔ وہ زعیم کے آفس میں بھی آیا، لیکن وہ وہاں موجود نہیں تھا، اور اسے کال بھی کروائی جو اٹھائی نہیں گئی تھی۔ وہ آفس والوں کے حوالے بچی کو نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ وہ بچی اب اس کی ذمہ داری تھی، جو اس وقت ارحم کے کندھے پر سر رکھے سو رہی تھی۔ آخر وہ سوچ سمجھ کر حور کو اپنے گھر لے گیا۔ ارحم، یہ بچی کون ہے؟ ارحم کی ماں کچن سے نکلتی اس کی طرف بڑھتے ہوئے بولی، ماما یہ حورین ہے، ہمارے باس کی بہنجی۔ میرا ایک دوست اسے میرے پاس چھوڑ گیا، وہ دوبارہ واپس نہیں آیا۔ میرے باس کے آفس میں بھی گیا، لیکن وہ بھی نہیں تھے، کال بھی نہیں اٹھا رہے تھے، تو میں اسے گھر لے آیا۔ اب دوبارہ ان کی کال آئے گی تو میں بچی کو چھوڑ آؤں گا۔ ارحم نے سوئی ہوئی حور کو دیکھ کر انہیں بتایا، ماشاءاللہ کتنی پیاری بچی، اگر تم شادی کر لیتے تو میری بھی اس طرح کی پوتی ہوتی۔ ارحم کی ماں نے حسرت سے کہا، ماما پلیز میری شادی کا ٹاپک بار بار مت اوپن کیا کریں۔ فروا کے بعد نہ میں کسی سے محبت کر سکتا ہوں اور نہ شادی۔ صرف آپ کی وجہ سے اس وقت غصے میں نے اسے گھر سے نکال دیا، جس کا پچھتاوا مجھے آج تک ہے۔
آج نہ جانے وہ کہاں اور کس حال میں ہوگی، یہ سوچی مجھے بے چین رکھتی ہیں۔ اور آپ مت کیا کریں میرے ساتھ ایسا، خدا کا واسطہ ہے آپ کو، ارحم دبی دبی آواز میں غصے سے بولا۔ ٹھیک ہے، اب جاؤ فریش ہو کر آؤ، میں کھانا لگاتی ہوں۔ انہوں نے اسے دوبارہ چڑھتے دیکھ کر نرمی سے کہا، اس کا خیال رکھیے گا۔ ارحم اتنا کہہ کر اپنے روم میں چلا گیا تو وہ بچی کے پاس بیٹھ گئی اور اس کے سوئے ہوئے معصوم چہرے کو چوم لیا۔ فروا کے جانے کے بعد ان کی بیٹی خود گھر سے کسی کے ساتھ بھاگ گئی تھی، جس کی وجہ سے ان کی بڑی بیٹی کے سسرال والوں نے اسے اپنے میکے جانے سے منع کر دیا۔ اب قدسیہ بیگم اور ارحم اپنے خاندان سے کٹ کر بالکل اکیلے رہتے تھے۔ قدسیہ بیگم کا بھانجا فروا کو پھنسانے والا پول کھول چکا تھا، جس کے بعد ارحم ہمیشہ اپنی ماں سے تلخی سے بات کرتا تھا، لیکن ماں تھی، انہیں سزا نہیں دے سکتا تھا۔ ارحم کی ماں خود بھی بہت شرمندہ تھی، فروا سے معافی مانگنا چاہتی تھی۔ وہ ارحم کے ساتھ فروا کے گھر گئیں تو انہیں پتہ چلا کہ ان کے گھر میں آگ لگنے کی وجہ سے وہ دونوں بہن بھائی کہیں اور شفٹ ہو گئے، جس کی وجہ سے ارحم کے لیے ان کو ڈھونڈنا بہت مشکل ہو گیا تھا۔ بھائی حور کہاں ہے؟ زیم کو اپنے سامنے پا کر فروا نے پوچھا۔ حور میری کولیگ کے پاس ہے، تمہاری بے ہوشی کا سن کر میں فوراً بھاگا چلایا، بٹ ڈونٹ وری، میں کال کرتا ہوں اسے، وہ لے آئے گا۔ تم بتاؤ اب طبیعت کیسی ہے؟ زیم نے اس کے ہاتھ کو تھامتے ہوئے کہا، جی بھائی ٹھیک ہوں، پتہ نہیں اچانک ہی بے ہوش ہو گئی، پتہ ہی نہیں چلا۔ ملازمہ نے مجھے ہاسپٹل پہنچایا اور یقیناً آپ کو کال بھی اسی نے کی ہوگی۔ فروا نے پریشانی سے سر دباتے ہوئے کہا، ہاں اسی نے بتایا تھا۔ زیم نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا اور اس کے بالوں پر ہاتھ پھیرا۔ بھائی آپ کال کریں اپنے کولیگ کو، مجھے حور کو دیکھنا ہے، فروا نے خفگی سے کہا۔ اوکے میں کال کرتا ہوں۔ زیم اتنا کہہ کر روم سے نکل گیا۔ فروا نے گہرا سانس بھرا اور آنکھیں موند گئی۔ حور کل 2 سال کی ہونے والی تھی اور کل ارحم کا بھی برتھ ڈے تھا۔ ان 2 سالوں میں وہ ارحم کو بھلا نہیں پائی تھی اور نہ حور کو بھولنے دیا تھا۔ جب سے وہ پیدا ہوئی تھی فروا نے اسے ارحم کی تصویر سے پیار کرنا سکھایا تھا۔ وہ ایک شہر میں رہ کر ہر روز بے چین ہوتی تھی ارحم کے لیے۔ ہیلو یار، ارحم سر کی بھانجی کو لے کر فوراً ہاسپٹل پہنچو، ان کے سسٹر پریشان ہو رہی ہیں۔ ارحم روم میں آیا ہی تھا کہ اس کے فون پر اس کے دوست کی کال آئی۔ وہ انہی قدموں واپس روم سے نکل گیا۔ اوکے ٹھیک ہے، میں پہنچتا ہوں، تم مجھے ایڈریس دے دو۔ ارحم اس بات میں سر ہلاتا لاؤنج کی طرف بڑھا، جہاں اس کی ماں حور کو اٹھائے پیار کر رہی تھی۔ ماما کال آ گئی ہے، ارحم نے انہیں دیکھتے نرمی سے کہا، جن کی آنکھیں حور کو دیکھتے نم تھی۔ ہاں لے جاؤ۔ انہوں نے اپنے آنسو صاف کرتے حور کو اٹھا کر اس کی طرف بڑھایا تو وہ لب بھیجتے وہاں سے چلا گیا۔ ارحم اسے لے کر ہاسپٹل پہنچا اور زیم سے ملا۔ سوری، میں آپ کی بھانجی کو اپنے گھر لے گیا، بٹ میرے پاس کوئی اور آپشن نہیں تھا۔ ارحم نے حور کو زیم کی طرف بڑھاتے معذرت کی۔ اٹس اوکے، دراصل میری بہن مجھے بہت عزیز ہے، تو اس کی بے ہوشی کا سن کر فوراً آفس سے نکل آیا، حورین کا خیال ہی نہیں آیا۔ زیم نے مسکرا کر کہا، اوہ اچھا میں چلتا ہوں۔ ارحم نے اس بات میں سر ہلاتے کہا، ارے آؤ اندر، کافی پی کر چلنا، اب ویسے بھی ہم تھوڑی دیر میں گھر کے لیے نکلیں گے۔ زیم نے اسے روکنا چاہا، نہیں میں چلتا ہوں، میری ماما گھر میں اکیلی ہیں اور رات بھی ہو گئی ہے۔ ارحم نے معذرت کی، اوکے بٹ کل حورین کی برتھ ڈے پارٹی ہے، سب آفس کولیگز آئیں گے، تم بھی ضرور آنا، یہ ایڈریس ہے۔ زیم نے اپنے جیب سے کارڈ نکالتے خوش دلی سے کہتے اس کی طرف بڑھایا، اوکے انشاءاللہ۔ ارحم نے حامی بھرتے کارڈ لیا اور وہاں سے چلا گیا۔ اگلے دن ارحم حورین کے لیے گفٹ لے کر اسی ایڈریس پر پہنچا جو بہت اچھے طریقے سے سجایا گیا تھا۔ السلام علیکم۔ ارحم نے زیم کو عطا دے کر سلام کیا۔ وعلیکم السلام۔ ارحم کیسے ہو؟ زیم نے خوش دلی سے اس سے بغل گیر ہوتے کہا، الحمدللہ میں بالکل ٹھیک، یہ حورین کے لیے گفٹ۔ ارحم نے مسکرا کر کہتے اس کی طرف گفٹ بڑھایا۔ تھینک یو ارحم، بٹ اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ زیم نے مسکرا کر کہا، حورین اس گفٹ سے بہت خوش ہوگی، آپ یہ لیں۔ ارحم نے اس کے ہاتھ میں گفٹ رکھتے کہا، اوکے چلو اندر آؤ۔ زیم نے اس بات میں سر ہلاتے کہا اور اس کے ساتھ آگے بڑھ گیا۔ اندر بہت سے آفا کے کولیگز تھے۔
زیم انہی لوگوں کے گیدرنگ میں خوش رہتا تھا، اس کا اور کوئی رشتہ دار نہیں تھا۔ ماموں سے اس نے ویسی دوری اختیار کر لی تھی کیونکہ انہوں نے فروہ کے ساتھ کافی برا سلوک کیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد زیم حورین کو لے کر ارحم کی طرف آیا، جو اسے دیکھتے فوراً ہاتھ بڑھا گئی۔ ارے ماشاءاللہ! ارحم کے چہرے کو مسکراہٹ چھو گئی، وہ فوراً سے اٹھا گیا۔ ارحم، کچھ گھنٹوں میں تم نے حور پر کیا جادو کر دیا، یہ تمہاری دیوانی ہو گئی ہے۔ زیم حیرت سے حور کو دیکھتے بولا جو کھلکھلا رہی تھی۔ پتہ نہیں، میں خود حیران ہوں یہ میرے پاس کیوں اتنی خوش ہوتی ہے، ارحم نے حور کا گال چومتے کہا۔ چلو کسی کے ساتھ تو یہ فرینک ہوئی، زیم نے حور کا سرخ گال چھوتے ہوئے کہا۔ وہ نظر لگ جانے کی حد تک پیاری لگ رہی تھی۔ بھائی حور کو یہ کراؤن بھی پہنا دے، فروہ کی آواز زیم کے عقب سے سنائی دی۔ ارحم نے اس کی آواز سنتے فوراً حور سے نظریں ہٹا کر اسے دیکھا جو سکن میکسی میں تھی۔ ارحم اسے دیکھے گیا۔ ہاں دے دو، میں لگا دیتا ہوں۔ زیم نے اس کے ہاتھ سے سلور کلر کا اٹس مائی برتھ ڈے کا ہیئرنگ لیتے ہوئے کہا۔ فروہ کی نظر بھی اس پر پڑ چکی تھی، دونوں کی آنکھوں میں حیرت سما گئی۔ تم دونوں کو کیا ہوا ہے؟ زیم نے دونوں کو ایک دوسرے کی طرف دیکھتے پا کر کہا۔ کچھ نہیں بھائی، فروہ نے فوراً کہا۔ اگر اس وقت وہ سچ بتا دیتی تو زیم وہیں کھڑے کھڑے اس کی جان لے لیتا، اس لیے اس نے بات سنبھالی۔ ارحم اپنے لب تک نہ ہلا پایا، وہ ساکت سی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ فروہ اس وقت بہت حسین لگ رہی تھی، پہلے سے کئی زیادہ چینج ہو گئی تھی۔ اچھا چلو آؤ کیک کٹ کرتے ہیں۔ زیم کی آواز پر وہ حورین کو لیے آگے بڑھا۔ چلو اب ماموں کے پاس آ جاؤ۔ زیم نے کیک کٹنگ کے لیے حور کو لینا چاہا۔ نو، حور ارحم کی گردن میں چہرہ چھپا گئی۔ ارے، زیم مزید حیران ہوا۔ ارحم ہلکا سا مسکرایا۔ اوکے آ جاؤ ماما کے پاس، فروہ نے کچھ ہمت جمع کرتے کہا۔ نو ماما، نو ماما، حور نفی میں گردن ہلاتے ارحم کی گردن سے چپک گئی۔ یار ایک کام کرو ارحم، تم ہمارے ساتھ ہی کیک کٹ کرو، یہ تو آ ہی نہیں رہی، نہ میرے پاس نہ ہی اپنی ماں کے پاس۔ زیم نے حور کو دیکھتے ارحم کو اپنے ساتھ کھڑا کیا اور پھر تینوں نے ایک ساتھ حورین کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے کیک کاٹا۔ وہی کچھ لوگوں نے پکچرز اور ویڈیوز بھی لے لی۔ کیک کٹنگ کے بعد سب کو ڈنر کے ساتھ سرو کیا گیا۔ ارحم کی نظریں فروہ کے گرد گھوم رہی تھی، اسے وہاں نہ پا کر وہ اٹھا اور باہر آ گیا۔ اوکے بٹ میں ناراض ہوں تم سے۔ ارحم باہر آیا تو فروہ کسی سے فون پہ بات کر رہی تھی۔ اوکے اللہ حافظ۔ فروہ کال کاٹتے پلٹی تو ارحم سے ٹکرائی جو بالکل اس کے سامنے تھا۔ کیسی ہو؟ ارحم نے اس کے حسین چہرے پر نظریں دوڑاتے کہا۔ میرے راستے سے ہٹے، فروہ نے آنکھوں اور لہجے میں تلخی بھرتے ہوئے کہا۔ فروہ میں تم سے بات کرنا چاہتا ہوں ارحم، اس کا ہاتھ تھام گیا۔ لیکن میں آپ سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتی کیونکہ میں اجنبیوں سے بات نہیں کرتی اور آپ میرے لیے اجنبی ہیں، فروہ نے اس کا ہاتھ جھٹکتے ہوئے کہا۔ فروہ میں تمہارے اس لہجے کی وجہ جانتا ہوں، لیکن میں کیا کرتا اور کیا سوچتا تم دونوں کو ایک ساتھ کمرے میں دیکھ کر مجھے جب سچ پتہ چلا تو میں تمہارے گھر گیا، لیکن وہاں سے پتہ چلا تم اپنے بھائی کے ساتھ کہیں اور شفٹ ہو گئی ہو۔ آج 3 سال بعد اللہ نے تمہیں مجھ سے ملا دیا۔ جو ہو چکا ہے اس پر بہت شرمندہ ہوں، مجھے معاف کر دو، مجھے اپنی غلطی سدھارنے کا موقع دے دو، میری زندگی میں ایک بار پھر خوشیاں بھر دو، ایک بار میری طرف لوٹ آؤ، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں دوبارہ تمہیں خود سے دور نہیں ہونے دوں گا، صرف ایک بار مجھے معاف کر دو۔ ارحم نے نم آنکھوں سے اس کے آگے ہاتھ چھوڑ دیے۔ کیا آپ بھول گئے میں کیسے گڑ گڑائی تھی آپ کے سامنے؟ آپ نے میری بات سنی تھی؟ نہیں نا، تو میں کیوں معاف کروں آپ کو؟ 3 سال میں نے اذیت میں کاٹے ہیں جن کا مداوع آپ ساری زندگی نہیں کر سکتے، فروہ نے تلخی سے کہا۔ فروہ میں جانتا ہوں نہیں کر سکتا اس کا مداوع، لیکن پلیز مجھے ایک موقع دے دو تاکہ ہم ایک ساتھ اپنی بیٹی کی پرورش کر سکیں، اسے وہ پیار دے سکیں جس کی وہ حقدار ہے، اس کے سر پر باپ کا سایہ ہمیشہ رہے، وہ مجھے محبت سے بابا بول سکے۔ پلیز حورین کی خاطر مجھے ایک موقع دے دو، مجھے معاف کر دو۔ ارحم اس کے قدموں میں بیٹھتے بے بسی سے بولا۔
حورین صرف میری بیٹی ہے جسے میں نے 9 مہینے کوکھ میں پالا، اس کی پیدائش پر تکلیفیں جھیلی۔ اس وقت آپ نہیں تھے میرے پاس، میں نے ہر لمحے آپ کو پکارا تھا۔ بھائی نے میرا رونا اور تڑپنا دیکھا تھا، میرے دکھ سکھ کے ساتھ ہی میری ماں تک نہیں تھی۔ فروا ڈھیلی پڑتی روندی آواز میں بولی۔ فروا میں اندازہ لگا سکتا ہوں۔ ارحم نظریں جھکا گیا۔ نہیں لگا سکتے آپ اندازہ، سمجھ آئی آپ کو؟ پلیز جائیں یہاں سے۔ اگر بھائی کو کچھ بھی پتہ چلا تو وہ آپ کو جان سے مار دیں گے، اور آپ کو مرتا ہوا دیکھنے کی ہمت مجھ میں نہیں ہے۔ پلیز جائیں یہاں سے۔ فروا نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا۔ فروا مجھے کیا پتہ چلے گا؟ ارحم کچھ بولنے لگا جب زعیم حورین کو اٹھائے وہاں آیا۔ بھائی کچھ نہیں، چلے اندر چلتے ہیں۔ فروا فوراً آگے بڑھی۔ یہ کون ہے فروا؟ یہ وہی ارحم ہے نا، بتاؤ مجھے۔ فروا یہی وہ انسان ہے نا جس نے تم پر بے حد گھٹیا الزام لگا کر گھر سے نکالا تھا؟ زعیم حور کو فروا کے ہاتھوں میں تھماتے ارحم کی طرف بڑھا جو اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ بھائی نہیں، پلیز ایسا کچھ مت کہیں، یہ جا رہے ہیں یہاں سے، کبھی واپس نہیں آئیں گے، جائیں ارحم پلیز۔ فروا نم آنکھوں سے حور کو سنبھالتے زعیم کا بازو تھامتے منت سے بولی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی دوبارہ میری بہن کے سامنے آنے کی؟ زعیم اس کی طرف بڑھتی اس کا گریبان پکڑ گیا۔ میں فروا سے معافی مانگنا چاہتا تھا اور دوبارہ اپنے گھر لے جانا چاہتا ہوں۔ ارحم اس سے بغیر خوفزدہ ہوئے نرمی سے بولا۔ میری بہن کا نام لینے کی بھی تمہاری اوقات نہیں، اور تم اسے یہاں سے لے جانے کی بات کر رہے ہو۔ زعیم نے اس کے منہ پر کھینچ کر تھپڑ مارا اور پھر مارتا چلا گیا۔ بھائی آپ کو میری قسم ہے، پلیز انہیں چھوڑ دیں۔ فروا مسلسل ارحم کو پٹتا دیکھ کر رونے لگی تھی۔ وہ اس کی 8 سال کی محبت تھا، اس کا شوہر تھا جس سے وہ جتنی ناراض ہوتی لیکن اسے تکلیف میں نہیں دے سکتی تھی۔ حورین بھی فروا کو دیکھ کر رونے لگی تھی۔ تھوڑی دیر میں وہاں ہجوم سا بن گیا، سب لوگ باہر آ گئے تھے اور زعیم کو ارحم سے چھڑایا جو بری حالت میں تھا۔ کچھ لوگ اسے وہاں سے لے کر گاڑی میں بیٹھ کر ہاسپٹل لے گئے، جبکہ زعیم اب غصے سے بھرا روم میں بیٹھا تھا۔ فروا حورین کو لے کر اپنے روم میں چلی گئی تھی۔ اس نے زعیم سے کوئی بات نہیں کی تھی۔ صبح ناشتے کے وقت بھی فروا اپنے روم سے نہ نکلی تو وہ خود چل کر اس کے روم میں آیا تھا۔ فروا ناشتہ کر لو، تم نے رات سے کچھ نہیں کھایا، اور حورین کو بھی کھانا کھلا دو۔ زعیم روم ناک کرتے اندر آتے بولا۔ بھائی مجھے بھوک نہیں، اور پلیز آپ سے ریکویسٹ ہے، مجھے ارحم کے پاس ہاسپٹل لے جائیں۔ وہ کیسی ہیں اب؟ میں انہیں دیکھنا چاہتی ہوں۔ فروا اٹھ کر فوراً اس کی طرف بڑھی۔ فروا اس انسان کا نام مت لو میرے سامنے، اگر وہ مجھے زندہ نظر آیا تو مر جائے گا میرے ہاتھوں۔ زعیم غصے سے سرخ چہرے کے ساتھ بولا۔ بھائی مجھ پر اور میری بیٹی پر رحم کرے، میں نے آپ سے کہا تھا وہ جب بھی واپس آئیں گے میں ان کے پاس لوٹ جاؤں گی، تو اب یہ سب کیوں کر رہے ہیں؟ فروا نے تڑپ کر اپنے بھائی کو دیکھتے بے بسی سے کہا۔ میں اس سب کا حساب اس سے لینا چاہتا ہوں جو اس نے تمہارے ساتھ کیا۔ تمہیں میں نے تڑپتے ہوئے دیکھا ہے فروا۔ زعیم اس کا چہرہ ہاتھوں میں لیتے نم آنکھوں سے بولا۔ بھائی انہوں نے میرے ساتھ جو بھی کیا اس کے پیچھے صرف ایک بہت بڑی غلط فہمی تھی، انہوں نے جان بوجھ کر کچھ نہیں کیا تھا۔ اور بھائی میں اکیلی نہیں ہوں، اب میری بیٹی بھی ہے جسے باپ کے نام کی ضرورت پڑے گی۔ میں مزید ان دونوں کی ایک دوسرے سے دور نہیں رکھ سکتی، اور آپ جانتے ہیں میں ارحم سے کتنی محبت کرتی ہوں، کتنی دعائیں مانگی ان کے لوٹ آنے کی۔ پلیز بھائی میری آپ سے یہی ریکویسٹ ہے، آپ ارحم کو کچھ نہیں کہیں گے، میں انہیں سزا دوں گی اپنے طریقے سے، لیکن واپس اپنے گھر جا کر پلیز مجھے جانے دے۔ فروا نے اس کی منت کرتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے تم چلی جاؤ اس کے پاس۔ زعیم گہرا سانس بھرتے ہوئے بولا اور وہاں سے جانے لگا۔ بھائی میں آپ کو ناراض نہیں کرنا چاہتی، پلیز مجھے خوشی خوشی اجازت دے۔ فروا نے اس کے بازو کو پکڑتے بے بسی سے اسے دیکھا تھا۔ فروا تو میری بہن ہو، میرا تمہارے سوا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے، اور میں تم سے ہی ناراض کیسے ہو سکتا ہوں میری گڑیا؟ مجھے اس انسان پر غصہ ہے، لیکن تمہاری خوشی اس کے ساتھ رہنے میں ہے تو میں تمہیں نہیں روکوں گا۔ زعیم رک کر اس کے گال پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا۔ بھائی آپ مجھے خود وہاں چھوڑ کر آئیں گے نا؟ فروا نے امید بھری نظروں سے اسے دیکھتے کہا۔
ہاں لیکن اگر دوبارہ ایسا کچھ ہوا تو میں تمہارا اور حورین کا بھی لحاظ نہیں کروں گا، میں اسے سچ میں قتل کر دوں گا، چاہے مجھے اس کے لیے سزا ہی کیوں نہ کاٹنی پڑے۔ زعیم نے اسے وارن کیا، بھائی اللہ نہ کرے دوبارہ ایسا کچھ ہو۔ فروا نم آنکھوں سے کہتی اس کے سینے سے لگ گئی۔ زعیم اسے خود ہاسپٹل لے کر گیا جہاں ارحم کی ماں خود اس کی دیکھ بھال کر رہی تھی۔ ان دونوں کو آتا دیکھ کر وہ فوراً آگے بڑھی۔ زعیم نے حورین کو اٹھا رکھا تھا۔ فروا مجھے اور میرے بیٹے کو معاف کر دو اور اپنے بھائی سے کہو وہ میرے بیٹے کو کچھ نہ کہے، میرے پاس اب کچھ نہیں رہا، ارحم کے علاوہ کوئی نہیں، میرا آخری سہارا ہے ارحم، اسے معاف کر دو، میں تمہارے پاؤں پڑتی ہوں۔ وہ روتے ہوئے بولتی فروا کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ ارحم نے کرب سے لب بھینچے، ماما یہ آپ کیا کریں، اٹھے۔ فروا نے جھک کر انہیں اٹھایا۔ فروا مجھے اپنے کیے پر بہت پچھتاوا ہے اور میں اس کی سزا بھی کاٹ رہی ہوں، تم بھی مجھے معاف کر دو، میرا ضمیر پرسکون کر دو، انہوں نے روتے ہوئے کہا۔ فروا نے اپنے گلے سے لگا لیا کیونکہ وہ بے رحم نہیں تھی، اس کے سینے میں پتھر نہیں تھا، دل تھا جس میں وہ ہر کسی کے لیے رحم کا احساس رکھتی تھی۔ آپ کو اپنی غلطیوں کا پچھتاوا ہوا، مجھے خوشی ہوئی یہ سن کر، اور میں نے آپ کو معاف بھی کر دیا۔ فروا نے ان سے الگ ہوتے ان کے آنسو صاف کیے۔ وہ جانتی تھی آسان نہیں تھا اتنے بڑے الزام پر کسی کو معاف کر دینا، لیکن اس کے پاس کوئی اور حل بھی نہیں تھا، اس کی محبت اسے واپس مل رہی تھی۔ فروا میں ہمیشہ تمہاری احسان مند رہوں گی، انہوں نے اسے خود ہی گلے لگاتے چوم لیا اور بے تحاشا روئی تھی۔ ارحم انہیں دیکھ رہا تھا۔ فروا انہیں الگ کرتے ارحم کی طرف بڑھی۔ آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ فروا نے بلا تاثر لہجے میں پوچھا۔ اللہ کا شکر پہلے سے بہتر ہوں، ارحم نے اٹھ کر بیٹھتے ہوئے کہا۔ میڈیسنز وغیرہ ٹائم پر لے رہے ہیں؟ فروا نے اس کے پیچھے تکیہ درست کرتی کہا، ہاں ماما ہی دیتی ہیں، تم کیسی اور حورین؟ ارحم نے دونوں کو باری باری دیکھتے کہا، دونوں آپ کے سامنے ہیں۔ فروا نے نم آنکھوں کو چھپاتے کہا۔ ارحم نے زعیم کو دیکھا تو وہ آگے بڑھا اور حورین کو اس کے ہاتھ میں تھمایا۔ اس نے جو کیا تھا اس کی یہ سزا کم تھی، اگر میری بہن نہ کہتی تو تم اس وقت زندہ نہ ہوتے۔ فروا کی خوشی تمہارے ساتھ رہنے میں ہے، اس لیے میں نے تمہیں معاف کیا، لیکن اگر دوبارہ تم نے غلطی سے بھی کچھ ایسا کرنے کی کوشش کی تو اپنی بہن کا لحاظ بھی نہیں کروں گا کہ وہ تم سے محبت کرتی ہے۔ زعیم نے تلخی سے کہتے اسے خبردار کیا۔ اوکے میں ایسا کچھ نہیں کروں گا اینڈ تھینکس مجھے معاف کرنے کے لیے، ارحم نے اس بات میں سر ہلاتے کہا۔ فروا میں نے گاڑی منگوا لی ہے، اسے آج ہی ڈسچارج کریں گے اور میں اب چلتا ہوں، ایک میٹنگ پر جانا ہے۔ زعیم نے دونوں کو دیکھ کر کہا اور فروا سے گلے مل کر حورین کو پیار کرتے چلا گیا۔ ماشاءاللہ یہ میری پوتی ہے، ارحم کی ماں نے رشک سے اپنی پوتی کو دیکھا۔ جی ماما، فروا ہلکا سا مسکرائی اور حورین انہیں تمہاری جسے اٹھا کر پیار کرتے وہ پھر سے رو دی۔ فروا خاموشی سے ارحم کا سامان سمیٹنے لگی۔ ارحم نے بے بسی سے اسے دیکھا جو اسے بالکل بات نہیں کر رہی تھی۔ گاڑی سے گھر تک کا سفر بھی خاموشی سے گزرا۔ ماما آپ حورین کے ساتھ کھیلے، میں ارحم کی کیئر کر لوں گی، فروا نے انہیں ساتھ دیکھتے کہا جو کچن میں جا رہی تھی، تو وہ مسکرا گئی۔ فروا اس کے لیے سوپ اور فروٹس لے کر روم میں گئی۔ ٹیبل پر چیزیں رکھتے وہ پلٹی تو ارحم اس کا ہاتھ پکڑ گیا۔ فروا میرے پاس بیٹھ جاؤ، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے، ارحم نے اسے بیڈ پر بٹھاتے کہا۔ آپ سے میں نے پوچھا کہ آپ کو کیا چاہیے اور کیا نہیں، فروا نے تلخی سے جواب دیا۔ فروا تکلیف دیتا ہے مجھے تمہارا یہ لہجہ، تم ایسی تو نہیں تھی۔ ارحم کا دل دکھا تھا، یہی چاہتے تھے آپ کہ میں اس گھر میں واپس آ جاؤں، آپ کی بیٹی آپ کو مل جائے، سب کچھ تو دے چکی ہوں، کچھ تو مجھ پر بھی رہنے دے۔ فروا نے نم آنکھوں سے دیکھا، تمہاری وہی محبت وہی فکر بھی واپس چاہتا ہوں فروا۔ ارحم نے اس کا ہاتھ تھامتے لبوں سے لگایا۔ کیا کروں، نہیں مطمئن ہوتا میرا دل، کل کو دوبارہ آپ کی عادت ہو گئی تو دوبارہ مجھے اپنی زندگی سے نکال دیں گے۔ فروا کی آنکھوں سے آنسو گرے۔ نہیں ہوگا ایسا، حورین کی قسم کھاتا ہوں، اور اب مجھے اپنی بیٹی سے بڑھ کر کوئی نہیں، اور جس دن اسے کچھ ہوا میں مر جاؤں گا۔ ارحم نے اس کا ہاتھ تھامتے مضبوطی سے کہا۔ ارحم
فروا نے حیرت سے اسے دیکھا۔ وہ اتنی بڑی بات کر گیا تھا۔ فروا دوبارہ مجھ پر یقین کر لو۔ ارحم نے اسے بے بسی سے دیکھا۔ اوکے، فروا نے گہرا سانس بھرتے کہا۔ ٹھیک۔ ارحم اسے اپنے سینے سے لگا گیا تو وہ بری طرح رو دی۔ ماما، حرین کی چہکتی آواز پر دونوں الگ ہوئے۔ آ جاؤ ماما کی جان۔ فروا نے اسی گود میں اٹھا لیا جسے قدسیہ بیگم اس روم میں چھوڑ کر کچن میں چلی گئی تھی۔ آج سے بابا کی جان بھی ہے۔ ارحم نے اس کے بالوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ بابا، وہ خوشی سے چہکتی ارحم کی طرف لپکی۔ فروا جانتی ہو، جب یہ فرسٹ ٹائم میرے پاس آئی تھی تو میرے ساتھ فرینک ہو گئی تھی، روئی بھی نہیں تھی، اور پھر کل برتھ ڈے پر بھی۔ ارحم نے حرین کے گالوں پر پیار کرتے اسے اپنے سینے میں بھیجتے کہا۔ جانتی ہوں، کیونکہ میں نے کبھی اسے یہ احساس نہیں ہونے دیا کہ اس کا باپ اس کے ساتھ نہیں ہے۔ ایک تصویر کے سہارے ہی صحیح، لیکن آپ اس کے پاس موجود تھے، جسے دیکھتے ہر روز خوشی ہوتی، کیونکہ میں نے اللہ سے امید لگا رکھی تھی۔ اگر آپ وہ لوٹ آئیں گے اور آپ اب میرے سامنے ہیں، میں اپنی اس چھوٹی سی دنیا کے لیے اللہ کا شکر گزار ہوں۔ فروا نے حرین کے بالوں پر ہاتھ پھیرتے کہا۔ فروا ایک بار پھر شرمندگی محسوس کر رہا ہوں۔ ارحم اس کی بات پر حیران ہوا تھا۔ اٹس اوکے، اس سے ہی آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ میں کیسے ماں بن سکتی ہوں اور کیسی بیوی۔ آپ آئندہ وہ غلطیاں نہیں دہرائیں گے، ایک بہت اچھے شوہر اور باپ بن کر دکھائیں گے۔ وہ مسکرائی اور اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھامتے کہا۔ ارحم نے ایک بار پھر دونوں کو خود میں بینچ لیا۔ کہانی کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔